آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گیم آف تھرونز کی وہ بلڈی کانسپریسیز، بیٹریلز اور وار فار دا تھرون صرف ایک خیالی کہانی ہے؟ تو ذرا ٹھہریں، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حقیقت فینٹیسی سے کہیں زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ یہ کہانی ہے تاریخ کے ان ایوانوں کی جہاں تاج تلوار کی دھار پر ٹکتا تھا، جہاں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا تھا اور اقتدار کی ہوس ہر رشتے کو پامال کر دیتی تھی، اور جہاں تخت خون سے بنتے تھے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے، لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں انگلینڈ کے وار آف دی روزز سے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے گیم آف تھرونز کے کریٹر جارج آر مارٹن کو متاثر کیا۔ 15ویں صدی میں دو خاندان لنکاسٹرز اور یارکس ایک ہی تخت کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ لنکاسٹر کا ریڈ روز، یارکس کا وائٹ روز۔ لیکن یہ کوئی پھولوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ تھی خون کی ہولی، باپ بیٹے کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف۔ محلات کے در و دیوار خون سے رنگین ہو گئے، ایک واقعہ جسے بلیک ڈنر کہتے ہیں۔ بالکل ویسا ہی تھا گیم آف تھرونز کا ریڈ ویڈنگ۔ دھوکے سے مہمانوں کو بلایا گیا اور پھر خنجر چل گئے۔ یہ جنگ 30 سال تک چلی اور آخر میں ہنری ٹیوڈور نے تخت جیت کر اسے ختم کیا، لیکن اس کی قیمت ہزاروں جانیں اور خاندانوں کی تباہی تھی۔ کیا یہ آپ کو اسٹراکس اور لنسٹرز کی لڑائی کی یاد نہیں دلاتا؟ اب چلتے ہیں مشرق کی طرف، مغل سلطنت کے دربار میں۔ یہاں ہم ملتے ہیں شہزادہ دارا شکوہ سے، جو شاہ جہاں کا لاڈلا بیٹا تھا۔ دارا ایک فلسفی تھا، صوفیانہ خیالات کا حامی، جو ہندو اور مسلم عقائد کو جوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس کا خواب اسے مہنگا پڑ گیا۔ اس کا بھائی اورنگزیب، جو فوجی چالاکی اور مذہبی شدت کا پرچم لے کر چل رہا تھا، اسے برداشت نہ کر سکا۔ جب شاہ جہاں بیمار ہوئے تو تخت کی جنگ چھڑ گئی۔ اورنگزیب نے اپنی فوج جمع کی، دارا کو شکست دی اور اسے دھوکے سے پکڑ کر قتل کروا دیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی راستے سے ہٹایا اور اپنے والد کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا۔ سوچیں، وہ شاہ جہاں جو تاج محل بنوا رہا تھا، اب اسی شہر میں تنہائی کی قید کاٹ رہا تھا۔ دہلی کا کنگز لینڈنگ، جہاں تخت ایک فساد بن گیا۔ ہم جاتے ہیں چائنا، تانگ خاندان کے دور میں، جہاں ایک عورت نے تاریخ بدل دی۔ وو زیٹین، جو ایک کنیز کے طور پر دربار میں آئی، اپنی ذہانت اور بے رحمی سے چائنا کی واحد شہنشاہ بنی۔ لیکن اس کی راہ آسان نہ تھی۔ اس نے اپنے دشمنوں کو، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی راستے سے ہٹایا۔ زہر، سازش اور طاقت کا کھیل۔ وو زیٹین سرسی لینسٹر کا اصلی ورژن تھی۔ اس نے اپنا زو خاندان بنایا، سلطنت کو ترقی دی، لیکن اس کی فتح کی قیمت اس کے اپنے خاندان کا خون تھا۔ کیا یہ کہانی آپ کو گیم آف تھرونز کے کرداروں کی یاد نہیں دلاتی؟ اور اب ہم پہنچتے ہیں بیزینٹین امپائر میں، جہاں سیاست اتنی گھٹیا تھی کہ لفظ بیزینٹین ہی دھوکے کا مترادف بن گیا۔ یہاں ایک شہنشاہ اپنے قریبی محافظ کے ہاتھوں مارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس محافظ کو دشمن نے لالچ دی کہ وہ تخت پر بیٹھے گا، لیکن اگلے دن اس کا سر گلیوں میں لٹک رہا تھا۔ یہ تھا بیزینٹین کورٹ کا کھیل، جہاں کوئی دوست مستقل نہیں تھا اور وفاداری ایک مذاق۔ ہر فتح کے ساتھ ایک نیا دشمن پیدا ہوتا، بالکل ویسے ہی جیسے ویسٹروس میں ہر تخت کے دعویدار کے پیچھے ایک نیا خنجر چھپا ہوتا ہے۔ اب ذرا ایران کے صفاوت کوٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں مذہب اور سیاست ایک پیچیدہ جال بناتے تھے۔ شاہ اپنے وزیروں کے ہاتھوں زہر پی کر مرتے اور بیٹوں نے باپ کے قتل کی منصوبہ بندی کی، صرف اس لیے کہ تخت ایک ہی تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جہاں ہر شخص اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کیا یہ آپ کو گیم آف تھرونز کے وہ لمحات یاد نہیں دلاتا جب کوئی کردار اپنے ہی خاندان کے خلاف چال چلتا ہے؟ لیکن یہ کھیل صرف ماضی کی بات نہیں، ماڈرن ورلڈ میں بھی یہ جاری ہے۔ کیوبا کا انقلاب یاد کریں، فیڈل کیسٹرو نے بٹسٹا کو ہٹایا، لیکن یہ صرف ایک ڈکٹیٹر کا خاتمہ نہیں تھا، یہ سرد جنگ کی شطرنج کی بساط پر چلی ایک چال تھی۔
ایران میں 1953 کا تختہ الٹنا، جب امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے ایران کے وزیر اعظم کو ہٹایا۔ تیل کی دولت اور گلوبل پالیٹکس کا کھیل تھا۔ اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا انجام، ایک پراسرار لیڈر جو اپنی اصلاحات کی قیمت اپنی جان سے ادا کر گیا۔ یہ سب کیا ہیں؟ وہی پرانا کھیل، جھوٹ، دھوکہ اور اقتدار کی پیاس۔ تو فرینڈز، کیا آپ نے دیکھا، گیم آف تھرونز کوئی خیالی کہانی نہیں، یہ ہماری تاریخ کا آئینہ ہے۔ چاہے وہ لینکاسٹر اور یارکس کی جنگ ہو، دارا اور اورنگزیب کی دشمنی، ووزیٹین کی چالاکی یا ماڈرن ورلڈ کی پولیٹیکل کانسپریسیز، یہ سب ایک ہی کہانی کے مختلف رنگ ہیں۔ اور وہ کہانی ہے انسانی لالچ کی، وہ لالچ جو دوست کو دشمن بناتا ہے، معصوم کو قاتل۔ کوئی جادو، کوئی اژدہا نہیں، بس ایک کرسی، ایک فیصلہ اور کئی زندگیاں تباہ۔ ہر فاتح کے ساتھ ایک نئی سازش جنم لیتی ہے۔ یہ ہے اصل گیم آف تھرونز، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم اس سے اس لیے جڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ ہسٹری نے ان سچائیوں کو انقلابات اور فتوحات کے نقاب میں چھپایا، لیکن سچ کو چاہے جتنا بھی چھپایا جائے، وہ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ گیم آف تھرونز دیکھیں، ذرا ٹھہریں اور سوچیں، یہ صرف ویسٹروس کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہماری دنیا کی کہانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہسٹری کی کون سی کہانی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے۔